بہت سے لوگ گھروں میں نشہ کرتے ہیں ریگولر بنیادوں پر، بڑے بڑے افسران، پڑھے لکھے لوگ اور سرکاری عہدوں پہ وابستہ سیاستدان، فیوڈلز کرتے ہیں، لیکن کوئی ان کو علاج کے لیے لے کے نہیں جاتا کیونکہ ان کا جسم ہیلدی ہوتا ہے اور نشہ کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ بھی کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے، لیکن وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے۔ جیسے لوگ چائے پیتے ہیں، کافی پیتے ہیں، یہ بھی ذاتی معاملہ ہے اور لوگوں کی اپنی پسند ناپسند ہوتی ہے۔ ہمیں سائنس کی بات کرنی ہے۔ میسج آپ خود اس کا اندازہ لگائیں گے کیونکہ میسج سچ کی مدد سے ہی جا سکتا ہے۔ اگر ہم آپ کو کہیں یا ڈرانے کی کوشش کریں کہ بھئی یہ نشہ کریں گے تو یہ کینسر ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہوتا تو وہ بات غلط ہوگی۔ تو ہم جو بات بتا رہے ہیں کہ ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں جو لوگ ویسے نشہ کرتے ہیں کوئی فائدے کا کام نہیں ہے، اس سے زندگی پسماندہ ہوتی ہے۔ لیکن لوگوں کی چوائس ہے، لوگ چاکلیٹ کھاتے ہیں، لوگ مٹھائیاں کھاتے ہیں، تو یہ ان کی چوائس کی بات ہے، لیکن یہ صحت کے لیے نقصان دہ چیزیں، چاکلیٹ، مٹھائیاں اور یہ جو مرغن غذائیں کھاتے ہیں لوگ، تو یہ ساری صحت کے لیے نقصان دہ ہیں اور زندگی کو پسماندگی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ یہ چیزیں، نشے بھی زندگی کو پسماندگی کی طرف لے کے جاتے ہیں، چاہے اور کوئی نقصان نہ بھی دیں۔ لیکن جب ایڈکشن ہو جاتی ہے، یعنی جسم آپ کا نشے کے خلاف ریئیکٹ کرنے لگتا ہے، رد عمل دینے لگتا ہے کہ آپ نشہ کریں تو نشہ نہیں ہوتا، پھر زیادہ نشہ کرنا پڑتا ہے، تو جسم میں کیمیکلز ایسے بنتے ہیں، ٹاکسک چیزیں بنتی ہیں، زہریلی چیزیں بنتی ہیں جس سے مت ماری جاتی ہے۔ جب مت ماری جاتی ہے تو پھر انسان کے رویے خراب ہو جاتے ہیں۔ پرابلم یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب جسم کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے نشے کی، تو زہریلے مادے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ زہریلے مادے دماغ کو چڑھ جاتے ہیں تو انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، اس کی مت ماری جاتی ہے، اس کو نفع نقصان کا خیال نہیں رہتا، وہ جھوٹ کثرت سے بولنے لگتا ہے کیونکہ دوسرے لوگ اسے نشے سے روکتے ہیں یا رکاوٹ ڈالتے ہیں، اور بہت ساری اخلاقی برائیاں آنے لگتی ہیں، چمٹنے لگتی ہیں ساتھ۔ اچھا بھلا بندہ جو نشے کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس میں کچھ باتیں پکی شامل ہو جاتی ہے جنہیں ہم کریکٹر ڈیفیکٹس کہتے ہیں، اور یہ ہم نہیں کہتے، یہ دنیا میں جو سب سے پاپولر پروگرام ہے جسے نارکوٹکس انانیمس کا پروگرام کہتے ہیں، اور جس پروگرام کی مدد سے دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں جنہوں نے نشہ چھوڑا ہے اور اچھی زندگی گزارتے ہیں، یہ ان کا کہنا ہے کہ نشے کی بیماری جب آتی ہے تو پہلے کریکٹر ڈیفیکٹ ہونا ضروری نہیں۔ پہلی بات، جب کوئی بندہ نشے کا استعمال شروع کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ اس کے کریکٹر میں کوئی خرابی ہو، لیکن جب کوئی نشے کا استعمال شروع کرتا ہے اور اس کے کریکٹر میں کوئی خرابی نہیں ہوتی تو یہ زمانہ اس کے فیملی ممبرز کو یاد بھی نہیں ہوتا، اس کا فیملی ممبرز کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا لوڈ ون نشہ کرتا ہے، کیونکہ اس کے نشے سے ابھی کریکٹر ڈیفیکٹ سامنے نہیں آئے ہوتے۔ لیکن جب نشے کی بیماری شروع ہو جاتی ہے اور زہریلے مادے بننے شروع ہوتے ہیں تو کریکٹر ڈیفیکٹس آنے لگتے ہیں، جس سے کہ پیشنٹ بھی تنگ ہوتا ہے اور اس کے گھر والے بھی بہت تنگ ہوتے ہیں۔ جب وہ بہت تنگ ہوتے ہیں تو گھر والے بھی کہتے ہیں کہ تم نشہ نہ کرو، اور مریض بھی اپنے آپ سے کہتا ہے کہ میں اب نشہ نہیں کروں گا، وہ اپنے دل میں ارادہ کرتا ہے کہ میں نشہ نہیں کروں گا۔ یہاں جو چھوٹے بھائی سارے بیٹھے ہوئے ہیں، دوست بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر اپنے سوچیں ذہن میں تو انہوں نے کبھی نہ کبھی نشے کو چھوڑنے کے بارے میں ذہن میں فیصلہ کیا تھا، 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 10 دفعہ، 50 دفعہ۔ اب آپ بتا دیجئے کہ آپ میں سے کسی نے اس سے بھی زیادہ دفعہ فیصلہ کیا ہوگا، ٹھیک؟ یعنی سینکڑوں دفعہ فیصلہ کیا کہ نشے کو چھوڑ دیں، اور ول پاور کے ذریعے نشے کو کچھ چھوڑا بھی، 2-4 دن، 2-4 ہفتے، 2-4 مہینے، اور اس کے بعد واپس نشہ کرنے لگے۔
کئیوں نے ایسا بھی کیا ہوتا ہے کہ ایک نشے کو چھوڑ کے اپنے خیال میں اس سے جو کمزور نشہ ہے وہ کرنا شروع کر دیا، جیسے آلٹرنیٹ کے طور پر گزارا کرنے کے لیے کہ کوئی بندہ اگر کوکین استعمال کرتا تھا تو وہ چرس استعمال کرنے لگا، یا ہیروئن استعمال کرتا تھا تو چرس استعمال کرنے لگا۔ چرس کے بارے میں یہ خیال ان کے دل میں ہوتا ہے کہ یہ کوئی کمزور نشہ ہے، یہ نشوں کی کمزور چھوٹی بہن ہے، چرس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے۔ پر سائنس کہتی ہے کہ دماغی توازن کی جو خرابی چرس پیدا کر سکتی ہے، کم نشے پیدا کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے پاس اس وقت بھی ایک پیشنٹ ہے جس کو شروع کے 2 دن سنبھالنا ہمارے لیے کتنا مشکل تھا، حالانکہ معاملہ صرف چرس سے دماغ کی خرابی تک پہنچا تھا اور کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کو۔ تو جب تنگ ہوتے ہیں نشے سے خود مریض تو نشہ چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور پھر واپس نشہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ نشہ چھوڑنے سے خالی پن آتا ہے، نشہ چھوڑنے سے تکلیف ہوتی ہے، نشہ چھوڑنے سے کریونگ ہوتی ہے، نشہ چھوڑنے سے نیند نہیں آتی، نشہ چھوڑنے سے غصہ آتا ہے، نشہ چھوڑنے سے بوریت ہوتی ہے۔ تو پھر دوبارہ جب کرتے ہیں تو گھر والے بڑے پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار چھوڑ دو، تمہاری مہربانی۔ کبھی غصے سے کہتے ہیں چھوڑ دو، کبھی پیار سے کہتے ہیں چھوڑ دو۔ گڈ آفٹر نون سر۔ گڈ آفٹر نون۔ سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا۔ جھوٹ بولتی ہو تم۔ میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے۔ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔